الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. آج کا یہ جو ہمارا چھوٹا سا درس کا سیشن ہے یہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 152 ہے. اس کا سب سے پہلے ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا اس وقت کہ جب تم کافروں کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے. جو تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو وہ دکھا دیا اور اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور آپس میں جھگڑا کرنے لگے اور نافرمانی کی اور تم میں سے بعض آخرت کے طلبگار تھے اور بعض دنیا کے طلبگار. تو اس آیت کے اندر ہم لوگ اس کا تھوڑا سا پس منظر سب سے پہلے دیکھتے ہیں. یہ اس ٹائم کی آیت ہے, اس وقت کی آیت ہے کہ جب غزوہ احد ہوئی. غزوہ احد کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا پتہ ہے کہ یہ ایک ایسی جنگ تھی کہ مسلمانوں کو اس سے پہلے بدر ہوئی, اس میں بڑی شاندار فتح ہوئی. اس کے بعد بھی مسلمانوں نے بہت سی جنگیں لڑی, غزوہ خندق, غزوہ یرموک, غزوہ تبوک اور قادسیہ کی جنگ, بہت ساری جنگیں مسلمانوں نے لڑی اور ان ساری جنگوں کے اندر جو ہے مسلمانوں کو فتح ہوئی. لیکن یہ ایک ایسی جنگ تھی کہ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ ال عمران ہے, اس کی جو آیات ہیں یہ آپ پڑھیے گا, اس پہ بڑا ہی تجزیہ کیا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر تجزیہ کیا. تو ہم لوگوں کو اس سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے فتح نصیب کرتے ہیں, اور کیا وجہ ہوتی ہے کہ جب انسان نبیوں کے ساتھ بھی ہو, ان کے اتنے اعلیٰ اخلاق کا اور کردار کا ہونے کے باوجود اس سے اگر کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر انسان کی جو ہے وہ پکڑ کر لیتے ہیں اور جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا اس کو صرف نظر نہیں کرتے اس چیز کو. تو یہ چیز ہے جو کہ ہم آج دیکھیں گے. یہ آج کے ہمارے اس ٹائم کے لیے ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں مسلمان ابھی ایک بڑی مشکل میں ہیں, بڑی ظلم مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہے ہر طرف سے. فلسطین میں دیکھ لیں, برما میں اور ادھر کشمیر میں, ہر طرف سے ہم لوگ جہاں دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ بڑا ہی ظلم جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ فاتح نہیں ہے اور مسلمان جو ہے وہ اپنے اس پیس کے اندر جو ہے نا وہ موجود نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے نا ان آیات کے اندر ہمیں یہ اس کی جو ریزنز ہیں وہ ہمیں جو ہے نا سیکھنے کو ملیں گی کہ اس کی ریزن کیا ہے. ایک تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدہ کیا, جو مسلمانوں سے وعدہ کیا, وہ آیات ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَدَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فی الارض. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب وہ لوگ جو کہ ایمان لے کے آئیں گے اور وہ نیک اعمال کرنے والے لوگ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, ان کو خلیفہ بنا دیں گے ارض کا, اس کو زمین کا خلیفہ بنا دیں گے, اس کو حاکم بنا دیں گے زمین کا. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا کہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کا حاکم بنایا. تو یہ سارا اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم لوگوں کو اس آیت کے اندر جو بتایا. اب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے, ایسی کیا بات ہوئی کہ جس کی وجہ سے وہ جو لوگ تھے, وہ جنہوں نے غزوہ احد کی, وہ بڑے ہی کم لوگ تھے, 1000 تھے جو کہ اس جنگ کے اندر آئے اور ان کا مقابلہ آگے 3000 کے ساتھ تھا. اور اس 1000 کے اندر سے بھی 300 جو ہے نا وہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا وہ اپنے ساتھ جب آیا تو اس نے کہا یہ تو جنگ لڑنا بڑا خطرناک ہے, ہم جا رہے ہیں وہ اپنے 300 لوگ لے کے چلا گیا اور کم لوگ ہو گئے. اب یہ وہ لوگ تھے کہ جو کہ اللہ کے لیے جو ہے لڑ رہے تھے اور لڑنا تھا انہوں نے اور سارا کچھ کرنا تھا. جنگ جب شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ایک فتح جو ہے وہ نصیب کی. انہوں نے ان کا جو تمام لشکر تھا اس کو جو ہے کچلنا شروع کر دیا اور وہ جیت جو تھی ایسے ہو گئی تھی جیسے جو ہے ان کے بالکل اس میں آ گئی ہے.
اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک 50 لوگوں کا ایک جو تیر انداز لوگوں کا جو ایک دستہ تھا اس کو پہاڑی کے اوپر مختص کر دیا. یہ بیسیکلی اس طرح سے تھی, آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ اس سائڈ پہ پہاڑی تھی, اس سائڈ پہ پہاڑی تھی, اور آگے سے کفار کا جو لشکر تھا یہاں سے مسلمانوں نے جانا تھا, تو یہ بیک سائڈ ایک رستہ بنتا تھا جہاں سے کفار آ کے حملہ کر سکتے تھے. تو یہاں پہ پہاڑی کے اوپر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تیر انداز مختص کیے, 50 لوگوں کا دستہ, اور ان کے امیر کو یہ رسپانسبلٹی دی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم جنگ ہار بھی جائیں اور ہماری کوئی جو چیل کوے ہیں ہمارے وہ نوچ رہے ہوں, تب بھی آپ نیچے نہ آئیے گا. تو یہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انسٹرکشن دی, اور اس کے بعد جو ہے نا اس طرح سے بیک سائڈ جو ان کو پتا تھا کہ اب سیف ہو جائے گی, یہاں سے جب بھی دشمن حملہ کرنے لگے گا تو یہ لوگ تیر انداز وہاں پہ ان کے اوپر تیر برسائیں گے, تو یہ لوگ پیچھے سے حملہ نہیں کر سکیں گے. پھر یہاں سے یہ جنگ شروع ہوئی, اور بڑے ہی زور و شور کے ساتھ مسلمانوں نے جو ہے ان کے ساتھ جنگ کی, اور وہ ایک دم دیکھا کہ سارے کے سارے ان کے جو وہ پورا لشکر تھا وہ بھاگنا شروع ہو گیا کفار کا, اور مسلمانوں کو بالکل واضح جیت جو ہے اپنی سامنے نظر آنا شروع ہو گئی. اب اس پس منظر کے اندر یہ آیات ہیں کہ جو اتری, اس میں کیا ہوا, کچھ غلطی تھی جو کہ ان سے ہوئی مسلمانوں کے ساتھ, اس غلطی کو ہم پڑھتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے کچھ رزلٹ نکلنا شروع ہوئے. اب جو اس کے رزلٹ نکلنا شروع ہوئے وہ یہ ہوا کہ وہ جو تیر انداز تھے وہ نیچے آ گئے. پیچھے سے جب خالد بن ولید نے جو ہے وہ کفار کی طرف سے اس وقت جنگ لڑے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے جگہ ہے, وہ وہاں سے اپنے گھوڑے لے کر آئے اور مسلمانوں کو پیچھے سے بھی گھیر لیا, آگے سے کفار آگے, پیچھے سے وہ آگے, تو وہ بہت زیادہ مسلمانوں کو جو ہے اس میں نقصان ہوا. اب یہ ایسا نقصان ہوا کہ اس جنگ کے اندر 70 صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے مسلمانوں کے. جلیل القدر صحابہ تھے, بڑے حفاظ تھے قرآن کے, اور اس میں مسلمانوں کو بڑا ہی ہیوی قسم کا نقصان مسلمانوں کو پہنچا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دندان مبارک تھے وہ شہید ہوئے. جو بڑے بڑے اونچے صحابہ تھے, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے, ان کا جو ہے اسی جنگ کے اندر ان کو شہید کیا گیا, اور ہند نے جو ہے ان کا کلیجہ جو ہے وہ نکالا, اور بڑے جو ہے ان کو وہ ایمپوٹیشن کیا ان کی باڈی کو, اور بڑا وہ برے طریقے سے جو ہے نا وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا. اسی طرح سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ایسے صحابہ تھے کہ جب وہ اپنے دور میں مسلمان جب نہیں ہوئے تھے تو اس وقت ان کو کہتے ہیں جس جگہ سے وہ گزر جاتے تھے تو ان کے جو خوشبو ہوتی تھی وہ مسلمانوں کو آ رہی ہوتی تھی. لیکن جب اسلام کے اوپر آئے تو انہوں نے سب کچھ, اپنی دولت, ہر چیز انہوں نے, جو ان کے والدین تھے, چچا تھے, انہوں نے ان سے لے لی, اور پھر وہ اسلام کے اندر آ گئے, اور انہوں نے اسلام کے لیے اپنی وہ تمام چیزیں دینا شروع کی. وہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے, بلکہ جب وہ شہید ہوئے تو کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کفن جو ہے جب ان کے سر پہ کرتے تھے تو ان کی ٹانگیں باہر نکل آتی تھی, اتنا مطلب ایک کپڑا بھی ان کے پاس پورے طریقے سے نہیں تھا. اور اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید کیے گئے. ان کا کہتے ہیں کہ ان کے ناک, منہ, کان, یہ سب چیزیں ان کی وہ کٹ چکی تھی, ان کے جسم پہ اتنے نشانات تھے اس کی حد نہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر سخت قسم کا حملہ ہوا, جو آ کے ان کو وہ لگا تو وہ گر گئے, اور پھر ان کے منہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں اتنا خون نکل رہا تھا کہ انہوں نے وہ لگا کے پڑا ہے وہ منہ کے اندر ڈال کے اس خون کو روکنے کی کوشش کی, اور وہ لہو لہان تھے. مطلب مسلمانوں کو بڑا ہی ایک شدید قسم کا نقصان پہنچا, اور خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وفات پا گئی. اس ساری سچویشن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر اتنے سخت پکڑ ہوئی, اور اس میں غلطی کیا تھی, بس وہ ان تیر اندازوں کی کہ جو کہ اوپر سے جو نا وہ نیچے آ گئے تھے. تو یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پس منظر میں آخر ان سے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کمنٹری کر کے کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے وہاں پہ کیا غلطی کر دی, اور کیا چیزیں جو کہ ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ آج ہم وہ غلطی نہ کریں, اور ہم لوگ جو ہے وہ ان لوگوں کے اندر شامل ہو سکیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو زمین کا جو ہے وہ خلیفہ بنائیں گے, اور جو ہے نا وہ سارا کچھ اللہ کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ پوری کرنی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ, کہ اللہ نے بے شک اپنا وعدہ جو تھا وہ سچا کر دکھایا تھا, وہ جو جیت تھی وہ دے دی تھی. اس تحسونہم بِإِذْنِهِ, جبکہ تم قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے وہ جو کفار جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا تھا ان کو. حتی اذا فشلتم وتنازعتم, حتیٰ کہ تم نے کیا کیا, اذا جب فشلتم تم ڈھیلے ہو گئے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سے کیا غلطی ہوئی کہ تم ڈھیلے ہو گئے, وتنازعتم فی الامر, اور آپ آپس کے اندر کیا کرنا شروع ہو گئے, آپس کے اندر. تنازع عربی کے اندر کہتے ہیں ایسی رسی جس کو دو طرف سے کھینچا جائے, ایک بندہ اس طرف سے کھینچ رہا ہو, ایک بندہ اس طرف سے کھینچ رہا ہو, تو آپس میں آپ کیا کرنا شروع ہو گئے, اس امر کے بارے میں اپنی اس کے اوپر کھینچنا شروع ہو گئے, اپنی رائے کے اوپر جو ہے اس کو کھینچنا شروع ہو گئے. وَعَصَيْتُمْ, اور تم نے نافرمانی کی. یہ نافرمانی جو تھی یہ کیا تھی اور یہ کس طرح سے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا, وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ, یہ تم نے تب کی یا آخر کی کیوں,
یہ تو ایسے صحابہ تھے جو کہ اب کو اپنی جان جو ہے وہ تیلی پہ رکھ کے آگے تھے، اپنے 3000 کے سامنے یہ لوگ کھڑے تھے اور وہ سب کچھ کر رہے تھے. یہ اللہ والے لوگ تھے، یہ مومنین تھے، یہ اللہ کے لیے اپنا سارا کچھ کرنے آئے تھے. تو ان سے یہ غلطی ہوئی کس طریقے سے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیسٹ کیا تھا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آیت کے اگلے حصے کے اندر بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا کہ لیبتلاکم، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ ان کو ٹیسٹ کیا. یہاں پر کس طرح سے ٹیسٹ کیا؟ من بعد ما اراکم ما تحبون، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیز دکھائی پہلے، ما اراکم ما تحبون، ان کو وہ چیز دکھائی کہ جو کہ ان سے جس چیز کو محبت تھی. علماء اس کے بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ یہ وہ محبت کرنے والی جو چیز تھی ان کی فتح بھی ہو سکتی ہے، کہ ان کو نظر آیا کہ ہمیں تو فتح مل گئی ہے، یہاں پر ہم تو جیت گئے ہیں کفار سے، ہم جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے جیتنے کے لیے، ہمیں جیت مل گئی، تو وہ لوگ نیچے آ گئے. یا پھر ان کو مال غنیمت نظر آیا. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب بھی جنگیں ہوتی تھی تو اس میں مال غنیمت جس کے ہاتھ میں جو چیز لگتی تھی وہ اس کو ہوتی تھی. تو جو تلواریں، زریں، جو بھی چیزیں وہاں پر گری ہوئی تھی وہ انہوں نے جو ہے وہ لینی شروع کی. اس کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ کیونکہ بدر اس سے پہلے ہو چکی تھی اور وہ اصول آ چکے تھے کہ جب مال غنیمت کو کس طرح سے کرنا ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو مل گئی اس کے پاس چلی جائے گی. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ چیزوں کی ان کو فتح جو ہے اس سے محبت ہے، تو انہوں نے اس کو دیکھ کے اپنے اس جو حکم تھا اس کی نافرمانی کر دی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ نیچے آنا شروع ہو گئی. اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ہماری زندگی کے اندر بھی اس طرح کا ٹیسٹ ہماری زندگی میں آ سکتا کہ ہم اللہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کے لیے چل رہے ہوتے ہیں. یہ مومنین تھے. اللہ تعالیٰ نے آیت کے اگلے آخری حصے کے اندر یہ فرمایا واللہ ذو الفضل علی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوپر فضل کیا. تو یہ بیسیکلی یہ لوگ مومنین تھے، لیکن ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ہم لوگ جب اللہ کے لیے چل رہے ہوتے ہیں، بڑا زور و شور سے اللہ کے لیے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو جائے اس وقت. یہ جب غلطی ہو جائے تو ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اور دوسرا اس سے پہلے ہمیں نظر رکھنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کریں گے، ہمیں دکھا کے ما اراکم ما تحبون، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائیں گے کوئی ایسی چیز کہ جس سے ہمیں محبت ہو، فیصلہ کن ہمیں ایک ڈیسیجن لینا پڑے. اب یہاں ہم لوگ کیا چیز چوز کرتے ہیں؟ یہاں ہم اللہ تعالیٰ کو چوز کرتے ہیں یا پھر ہم لوگ یہاں پر جو نا دنیا کو چوز کرتے ہیں. اسی طرح آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، کہ ان میں سے کچھ لوگ تھے جو کہ دنیا کو اپنے لیے عزیز سمجھتے تھے، جن کو دنیا چاہیے تھی. ان میں سے کچھ لوگ تھے کہ جن کو آخرت چاہیے تھی. اب ہمیں اس آیت کے اندر ایک بہت چھوٹا سا پارٹ ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑے راز چھپے ہیں کہ ہم کیوں اللہ کی نافرمانی کے اندر چلے جاتے ہیں، کیوں ہم لوگ وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں. کہ ہم لوگوں کے لیے یہ چیز سب سے پہلے کلیئر ہونی چاہیے کہ ہمیں دنیا چاہیے یا ہمیں آخرت چاہیے. اسی غزوہ احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے جب دشمنوں کے ساتھ لڑائی ہونی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو کہ جائے گا سرگوشی کرنے کے، ان کو دیکھنے کے لیے، اسپائی کرنے کے لیے کہ ان کا کیا حساب ہے، کتنی تعداد ہے، کیا چیزیں ہیں، ساری کی ساری. جو جائے گا اس کو کیا ملے گا؟ اس کو جنت میں میرے ساتھ میرا پڑوس ملے. تو اب یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے اور جو اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ ہمارے ساتھ آخرت کا سودا کیا. ہمیں دنیا چاہیے یا ہمیں آخرت چاہیے، یہ ہم نے چوز کر. جو چیز ہم لوگ چوز کر لیں گے اس کے حساب سے ہمارا چیز کی جائے گی. اگر کسی نے دنیا لی اس کو دنیا مل جائے گی، اس کو دنیا میں جتنا پارٹ اللہ نے دینا ہے وہ قرآن کے اندر ہی آیت ہے، اس کے لیے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے وہ اس کو مل جائے گا، اور جس کو آخرت چاہیے اس کو آخرت مل جائے گی. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے لیے سامان اکٹھا کرتے ہیں اس دنیا کے اندر جہاں اس کو کیڑا بھی لگ سکتا ہے اور وہ چوری بھی ہو سکتا ہے. تو ہم اپنے اعمال، اپنی چیزیں، اپنا سامان کیوں نہ آسمان میں اکٹھا کریں کہ جہاں نہ اس کو چوری کر سکے کوئی، نہ اس کو لے کے جا سکے، نہ اس کو کیڑا لگ سکے. تو یہ چیز ہے جو کہ ہماری زندگی کے اندر فیصلہ کن چیز ہے. اس میں ہمیں بڑی ہی کلیئرٹی ہونی چاہیے، ہمیں بڑا ہی فرم ہونا چاہیے اس چیز کے اندر. ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے لیے دنیا ضروری ہے یا آخرت ضروری ہے. اور یہ کہنا آسان ہے، لیکن جب آپ اس زندگی کے اندر اس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں تب آپ نے یہ چیز پروف کرنی ہوتی ہے کہ اب آپ کس چیز کو چوز کریں گے. اب آپ کو دونوں چیزوں کے اندر سے چوائس آ جائے گی آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ خود لے آئیں گے. جب اللہ نے اپنے وہ اتنے عظیم لوگوں کو ٹیسٹ کر دیا، وہ ٹیسٹ بھی کب کیا کہ جب وہ جنگ کے میدان کے اندر ہے. وہ ٹیسٹ بھی تب کیا جب وہ جو جن سے لڑ رہے ہیں وہ ان سے 3 گنا تعداد سے بھی زیادہ ہیں. اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو نا وہ ٹیسٹ کیا. اللہ کے لیے جو نا جو ہم لوگ دیکھتے ہیں نا قرآن میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنا معاملات سارے بتائے ہیں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ تنی ہم ان کو صحیح سے سمجھ سکیں یا نہیں سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ انسان کی ان چیزوں کو صرف نظر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے آیت کے اگلے حصے میں بتایا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. یہ اللہ کا بڑک پن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ ان سے غلطی ہوئی. لیکن اس کے باوجود وہ جو چیزیں تھیں، وہ جو غلطی ان سے ہو گئی، اس کی وجہ سے کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا نقصان ہیں جو کہ مسلمانوں کو جو ہے نا اس وقت اٹھانے. تو یہ چیزیں جو کہ ہم لوگوں کو یہاں پہ سیکھنی چاہیے. ہم لوگ کئی دفعہ گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، اس کے ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، بس ٹھیک ہے.
اس کو ہم دوسری سوچ بھی نہیں دیتے، پھر ہم اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں، آگے چلتے رہتے ہیں، پھر کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کوئی نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کی سیریسنس کا پتہ ہو۔ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور و رحیم ہے، وہ اپنے بندے کو جب وہ پلٹ کے اپنے رب کے پاس آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتی ہے، لیکن یہ بھی چیز بڑی ضروری ہے، اس کے جو اثرات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ نے تو جو اپنے قریب لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر اللہ تعالیٰ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں، ان کی پھر وہ کوئی چھوٹی سی چیز بھی ہوتی ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ پھر وہیں پہ دنیا میں اس کو سیک بھی کر دیتے ہیں تاکہ وہ انسان جو ہے نا اس کے لیے آخرت میں اس کا جواب دینا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں کے اندر بنائیں کہ جو کہ دنیا کے اندر اپنی اس چیز کو کرے اور ہمارے اس گناہ کو معاف کر دیں اور ہمیں اس کے اثرات سے بھی بچا لے۔ تو یہاں پر جناب ہم اس آیت کو جناب تھوڑا سا اس کے آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا فشلتم وتنازعتم، کہ یہ سب جیت مل رہی تھی ان کو، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، جب وہ ڈھیلے پڑ گئے تو اللہ کے ساتھ وہ جوش میں اور اللہ کے لیے ان کا جو دل مگن تھا اس سے وہ تھوڑا سا ڈھیلا ہوا۔ فشلتم وتنازعتم، جیسے وہ ڈھیلا ہوا اب کیا ہوا، وہ آپس کے اندر جو ہے وہ تنازع کے اندر پڑ گئے۔ تنازعتم فی الامر فعصیتم من بعد ما اراکم، اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی۔ یہاں پر جو انہوں نے نافرمانی کی تھی صحابہ میں کیا ہوا کہ جب وہ عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ ان کے اس وقت امیر صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے تھے، تو صحابہ کے اندر یہ تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کہ ہم لوگ نیچے نہ اترے گا یہاں تک کہ اگر چیل کوے جو ہے ہمارا گوشت کھا رہے ہو، لیکن یہ اس صورت میں تھا کہ جب ہم شکست کھا لیں، ابھی تو ہمیں فتح مل گئی ہے تو ہم جا سکتے ہیں نیچے، لیکن جو ان کے کمانڈر تھے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نہیں جانا تو اس لیے آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ ان 50 لوگوں میں سے صرف 9 تھے جو اوپر رہ گئے اور باقی کے جو صحابہ تھے وہ نیچے چلے گئے اس مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ تو پھر کیا ہوا، پیچھے سے جناب وہ آئے، لشکر نے جناب ان کے اوپر حملہ کیا۔ اچھا، اب یہ جو 9 لوگ تھے یہ اوپر ہیں اور یہ لوگ تیر پھینک رہے ہیں بڑے زور و شور سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگا رہے ہیں وہاں پہ، اس میں سعد بن ابی وقاص بھی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا آواز لگا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی تیر آ رہے ہیں، اور جو حافظ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تیر آ رہے ہیں ان میں سے صرف اور صرف 9 لوگ ہیں جو کہ حافظ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حفاظت کے لیے، ان میں سے کوئی ہے جو کہ اپنے ہاتھوں سے تیروں کو روک رہا ہے اور تیر آ کے ہاتھوں کے اندر لگ رہے ہیں، کوئی ہے جنہوں نے اپنی جسم جو ہے وہ آگے کیا ہوا ہے اور وہ جو ہے اس میں آ کے وہ تیر لگ رہے ہیں، اور وہ دوسری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگا رہے ہیں سعد بن ابی وقاص کو اوپر، وہ ان کے اوپر تیر ڈالنے کے لیے، اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں اے سعد تم پہ میرے ماں باپ قربان، تم ان کے اوپر تیر چلاؤ۔ اب یہ دیکھیں ایک سچویشن ہے، اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس سچویشن کے اندر بھی وہ اللہ کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں، وہ نبی تھے، وہ اللہ کے سچے نبی تھے، وہ جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص کو جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری چیز ہمیں ایک اور سیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ اس ہار والی سچویشن کے اندر سے بھی پازیٹیوٹی ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ کیسے پازیٹیو طریقے سے وہ سعد بن ابی وقاص کو کہہ رہے ہیں، کیا جذبات ہوں گے جو ان کے اندر اس وقت آئے ہوں گے سعد بن ابی وقاص میں جب انہوں نے یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوں گے، اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ کیا یہ خوبصورت جو ہے نا بات ہے اور کیا خوبصورت منظر ہے، اور سعد بن ابی وقاص نے جو ہے نا ان کے اوپر وہ چلانے شروع کیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ وہاں پہ ان کو جو ہے نا لوگ کچھ سائڈ پہ لے کر گئے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر ان سے یہ جو غلطی ہوئی یہ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا، من بعد ما اراکم ما تحبون، یہ جو ان سے نافرمانی ہوئی اپنے لیڈر کی، یہاں پہ ان کو اپنے لیڈر کی بات سننی چاہیے تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آلریڈی مختص کر دیا تھا ان کے لیے، ان کی تو یہی رائے تھی کہ ہمیں نیچے نہیں جانا چاہیے، تو مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ ان کی بات سنیں۔ مسلمانوں نے انہی غزوات کے اوپر سبق جو ہے وہ سیکھیں، تو آگے پھر کیا کیا جنگیں ہوئی، بڑی بڑی جنگیں یرموک اور دوسری تیسری فارس کے خلاف اور روم کے خلاف اور کون سی بڑی بڑی مصر کے خلاف، تمام جنگیں جو ہیں وہ مسلمان جیتے، لیکن یہ وہ اس کے ایسنس ہے کہ جس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھنا ہے، آپ نے اللہ کے حکم کو نیچے نہیں کرنا آپ کی کسی محبت کی کسی چیز سے، ما تحبون، آپ نے اللہ کی کسی چیز کو آپ نے نیچے نہیں کرنا، آپ کو یہ پتا ہے کہ یار آپ اللہ کی لڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ جنگ کی فتح ان کے لیے محبوب تھی، لیکن اس وقت وہ جنگ کی فتح بھی محبوب ہونا ضروری نہیں تھا، اس وقت صرف اور صرف اللہ کی رضا ضروری ہے، جو اللہ نے کہا ہے بس وہی کر رہے ہیں، اور جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے وہی کر رہے ہیں۔ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 7137، صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث ہے 1835، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی، میرے کمانڈر کی اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی، میرے کمانڈر کی نافرمانی کی، اس نے میری نافرمانی۔ تو یہاں پر مسلمانوں سے یہ 2 غلطیاں ہوئی، ایک اپنے امیر کی اطاعت جو ہے وہ انہوں نے نہیں کی، اور وہ کیوں نہیں کر سکے وہ اطاعت، وہ اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ وہ تھوڑے ڈھیلے ہو گئے اللہ کے لیے۔
آپ نے اپنے اوپر نظر رکھنی ہے کہ آپ اللہ کی اس جدوجہد میں ڈھیلے تو نہیں ہو رہے. دوسری چیز کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس چیز پہ نظر رکھنی ہے جن چیزوں سے آپ کو محبت ہے. کہ ایسا تو نہیں محبت کی چیز میں آ کے آپ اللہ کی کسی چیز کے اندر نافرمانی میں لگ جائیں. اس چیز کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے, اور یہاں پر جب ایسا موقع آ جائے آپ نے اس میں اللہ کو چوز کرنا ہے. اسی طرح اس کو ری انفورس کرنے کے لیے آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منکم من یرید الدنیا, ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کہ دنیا کے کو عزیز سمجھتے تھے. یہاں پر آپ نے اپنے لیے سوچنا ہے کہ آپ کے لیے دنیا عزیز ہے یا آخرت عزیز ہے. آپ بزنس کر رہے ہیں, آپ کسی طریقے سے زیادہ بھی کما سکتے ہیں, لیکن اس میں کچھ نہ کچھ دو نمبری کرنی پڑے گی. اب آپ کے لیے فیصلہ کن ٹائم آ گیا کہ آپ دنیا کو پریفر کرتے ہیں یا آخرت کو پریفر کرتے ہیں. آپ اپنے رشتوں کے اندر کوئی چیز ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. اب یہاں پر آپ کو کسی سے بڑی سخت محبت ہے, اور اب آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ اب آپ وہ کام کرتے ہیں جو آپ کو اللہ نے کہا ہے, یا آپ اپنی خواہشات کے اوپر کرتے ہیں, یا اسی طرح سے آپ اپنے کسی اور معاملے کے اندر, اپنے مال کے معاملے کے اندر, اپنے رشتوں کے معاملے کے اندر, اپنے اور کسی بھوک کے معاملے کے اندر, فقر کے معاملے کے اندر, کس چیز کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو میں رشوت لے کے ایزیلی اپنے معاملات چلا سکتا ہوں, دوسری سچویشن میں جو نا مجھے یہ مشکلیں اٹھانی پڑیں گی. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یہاں پر دنیا کو اوپر رکھتے ہیں یا آخرت کو اوپر رکھتے ہیں؟ یہ چیزیں آپ جب اپنی زندگی کے اندر ان معاملات کو لے آئیں گے تو پھر کیا ہے, پھر وہ جنگوں کے اندر بھی جو نا وہ چیزیں ہر جگہ پہ جو نا اس چیز کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس چیز کو واضح کر کے بتایا کہ یہ کیا کیا ان لوگوں نے دنیا کو وہ بنایا, اور کچھ لوگوں نے جو نا وہ آخرت کو بنایا. تو یا اس کے بعد پھر آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو آزمائش دی اور پھر اس کے بعد ان کو معاف کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو وہ جو لوگ تھے ان کی وجہ سے کیا کیا کچھ ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا نقصان ہوا, صحابہ تھے ان کو کتنا زیادہ نقصان ہوا, 70 صحابہ مسلمانوں کے شہید ہو گئے, تھوڑے سے اس کے اندر اتنا ہیوی سیٹ بیک جو ہے وہ مسلمانوں کو پڑا, لیکن ان کو دنیاوی سزا اور وہ چیز جو ہے وہ نہیں دی گئی. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے ان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان جو 50 میں سے جو 9 تھے وہ اوپر آ گئے, اور باقی کے جو تھے وہ تقریباً 41 جو ہیں وہ نیچے آ گئے. اب ان 41 کے حوالے سے کوئی بھی آ سکتی تھی کہ ان کے ساتھ سوشل بائیک آؤٹ کیا جائے یا کچھ اور کیا جائے, یا کوئی بھی ان کے ساتھ سزا کی ہے, لیکن چونکہ وہ اللہ کے لیے تھے انہی مومنین کے اندر سے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ ذو فضل علی المؤمنین, اللہ تعالیٰ جو ہے نا مومنین کے اوپر جو ہے وہ اپنا فضل کرتے ہیں. اب ان صحابہ کے لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, اللہ نے ان کو معاف کر دیا اس سچویشن میں, اس مومنٹریلی ایک اس کے اندر آ کے ان سے جو ہے نا وہ غلطی ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا ہم نے معافی مانگی, اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. تو یہاں پر ہمیں بھی یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے جب غلطی ہو جائے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس سے جو ہے نا ہم لوگ بچیں, فوراً جو ہے غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. تو یہ ہم لوگوں نے آج کے درس ہے, اس میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے اوپر یہ جو معاملات چل رہے ہیں فلسطین اور یہ ساری چیزیں دوسری سے, ہم مسلمان 2 ارب لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں, لیکن اس وقت ہمارا ایمان جو ہے نا وہ اس طرح کا مضبوط نہیں ہے. ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں بڑے شدت کے ساتھ اپنے کردار کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا تب آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, تب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو جس چیز سے محبت ہے آپ وہ کرتے ہیں یا آپ وہ کرتے ہیں کہ جو کہ آپ کو اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے. اگر آپ اس وقت وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ کو جو چیز اللہ نے کرنے کے لیے کہی ہے, تو اب آپ کے پاس یہ اسٹرینتھ آ جائے گی کہ آپ وہ صحیح کون جو ہے نا اس کی لسٹ میں نہیں آئیں گے, آپ پھر نافرمانی نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہے یار جو بھی ہے, جو حکم آ گیا میں نے تو وہی میرے لیے تو ضروری ہے آخرت ہے, میں نے وہی کرنا ہے جو کہ آخرت کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان لوگوں کے اندر شامل کریں کہ جو کہ اپنی آخرت کو ہمیشہ اپنے لیے وہ محبوب رکھیں, اور اپنی محبت والی چیزوں میں آ کے اللہ کی نافرمانی, اللہ کے رسول کی نافرمانی, اللہ کے بنائے ہوئے لوگوں کی امیر کی نافرمانی سے ہم لوگ بچیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين